اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حقوق شناسی میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلا ایپیسوڈ جو ختم ہوا، شوہر زوجہ ان کے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں، کس طرح سے گھر کو جنت بنایا جائے، کس طرح سے پیار محبت کا ایک ماحول ہو گھر گھرانے میں، بکھرنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے، درار نہ پڑنے پائے۔ بہت سے اینگل، بہت سے الگ الگ باتوں کے ذریعے ہم نے اہم باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ وعدے کے مطابق آج اس ایپیسوڈ یعنی نوے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے رشتہ داروں کے سلسلے سے۔ اس سلسلے سے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں؟ جی آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب، جو کہ تنظیم المکاتب، انڈیا کے کونے کونے، گاؤں، شہر، قصبے، ہر جگہ یہ علم پھیلانے کا ایک عظیم ذریعہ بنا ہوا ہے اور پوری طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے حکم، کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، فرائض کیا ہے، حقوق کیا ہے؟ فہرست میں جو حقوق کی فہرست ہے اور طرفینی معاملات ہیں، فرائض و حقوق اور فرائض۔ جہاں حق ہے وہاں کوئی فرض ہے، جہاں کوئی فرض رکھا گیا وہاں کوئی حق دیا گیا ہے۔ بے شک۔ ماں باپ کے حقوق کے بعد ظاہر ہے کہ پھر رشتہ داروں کی فہرست آتی ہے، اور رشتہ دار کو ارحام کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا ہے۔ رحم ماں کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے۔ اس صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کو جو اللہ نے جو خون کا رشتہ دیا ہے، اچھا، اس خون کے رشتے کو جوڑ کے رکھو۔ واہ، اچھا۔ اور ان خون کے رشتوں کو توڑ دینے والے کے لیے جو بدترین مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص نے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے کنبے کے لوگ ہیں، چچا زاد بھائی ہیں اور لوگ ہیں، میں نے بہت کوشش کی ان سے جوڑ کے رکھوں اپنے خود کو، لیکن وہ مانتے نہیں، وہ الگ ہوئے جاتے ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے ہم کو۔ اب میں نے بھی سوچ لیا ہے۔ تو پیغمبر نے پوچھا کیا سوچ لیا تم نے؟ ہم نے سوچا ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، انہوں نے تو تم کو چھوڑ ہی دیا ہے، تم بھی ان کو چھوڑو گے تو تم سب کو خدا چھوڑ دے گا۔ اللہ، اور خدا جس کو چھوڑ دے اس کا حشر کیا ہونا ہے یہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ خدا ہمیں نہ چھوڑے کبھی زندگی میں، اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ حضور کی سیرت میں ہے کہ مدینے میں آپ راہ چل رہے تھے، راستے طے کر رہے تھے، ایک بار رکے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، مالک پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر دینا، مجھے چھوڑ نہ دینا۔ اللہ، روایات میں ہے کہ ایک اتنی دیر کے لیے جناب یونس طرف سے اللہ نے اپنی توجہ ذرا سے ہٹا لی تھی، اچھا، اس لیے کہ انہوں نے اس قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی جو توبہ کرنے کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ تو کیا مصیبتیں جناب یونس میں آئی ہیں، صحیح بات۔ پلک جھپکنے ذرا سی توجہ ہٹائی تھی۔ تو اگر اللہ ہٹا لے اپنی توجہ ہماری طرف سے، خدا نخواستہ معاذ اللہ، تو کیا حشر ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ کام ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تو رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ یعنی آپ کی اس جوابات کے ذریعے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید اللہ کی نظر کرم ہٹ جانے کی بنا پہ ہی جو حضرات رشتہ داروں سے رشتے توڑ دیتے ہیں، تبھی شاید ان کی موت بھی جلدی آتی ہے، جو حدیث کے ذریعے، تبھی شاید وہ روزی روزگار کے لیے پریشان اس کے نقصانات بے حد ہیں، روایات میں ان کی تفصیل بھی آئی ہے، روزی کم ہو جانا، عمر کم ہو جانا، برکت اٹھ جانا، آخرت کی بربادی، لیکن وہ سب نتائج ہیں جب اللہ نے نگاہ ہٹا لی۔ صحیح بات ہے۔ تو اب جو نہ ہو جائے وہی کم۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، ارے کتنا زیادہ ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، وہ ہے ہماری بھی تو ایک عزت ہے سماج میں، معاشرے میں، وہ ہیں کہ ہماری انسلٹ کیے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہیں کہ ہمارے باپ دادا، گھر والے، ماں بہن سب کو بالکل گرا پڑا سمجھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے۔ کب تک برداشت کرنا چاہیے؟ جناب ابو ذر سے پیغمبر کی گفتگو کا حصہ ہے اچھا، کہ جب غیبت سے
روکا تھا تو جناب ابو ذر نے ہمارے جیسے بیوقوفوں کے لیے سوال کیا ہوگا، صحیح بات، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ بات جو عیب ہے اس میں، برائی ہے، وہی ہم تذکرہ کریں تو بھی گناہ ہے. تو پیغمبر نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، وہی تو غیبت ہے. اور اگر نہیں ہے اور بیان کرو وہ بہتان ہے بہتان. اور بڑا جرم ہے. جی تو مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا چاہے جو کچھ کر ڈالیں. اب ہم ان کو چھوڑ بیٹھے تو پھر ہمارا ہنر کیا رہا؟ جگہ تو وہی ہے کہ جب تم سے پیغمبر نے خصوصیت سے کہا ہے سل رحمک و انقطاعک، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھو چاہے تمہارے رشتہ دار نے تم سے توڑ کے رکھا ہو، وہ لاکھ توڑے رہے تمہیں اپنی طرف سے توڑنا نہیں ہے، جوڑے رکھنا. اپنی طرف سے جوڑے رہنا، پہل نہیں کرنا. توڑنا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم مسئلہ پوچھنا چاہیں، ہم بار بار پہل کر رہے ہیں، وہ پہل ہمارے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے وہ ہمارے شادی میں نہیں آئے، ہمارے گھر کی کسی شادی میں، ہم ان کے یہاں جا رہے ہیں، پھر کوئی موقع پڑا دیکھیے پھر وہ جوڑنا نہیں اور آئے. توڑنا جو ہے یہ ایک عوامی چیز ہے. جی کس کا کتنا کس سے رشتہ ہے وہاں جوڑ کے رکھنا اور توڑ کے رکھنا کیا. سگے بھائی سے رشتہ جوڑنا کیا ہے، جی ایک دور دراز کے رشتہ دار سے رشتہ جوڑنا کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. فرق ہے. سگے بھائی سے ان کی ہر چیز، ان میں ہم میں کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے. ان کی بیٹی کی شادی میری بیٹی کی شادی ہے، ان کے بیٹے کی شادی میرے بیٹے کی شادی ہے، ان کی بیماری میری بیماری ہے، تو بالکل اپنے جیسا معاملہ. تو ان سے رشتہ جوڑنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن دور دراز کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے خالی ایک ٹیلی فون کا بھی کر لیا، سلام دعا کر لی، ایک میسج کر دیا، یہ بھی جوڑ کے رکھنے کے حدود میں آ جائے. اسی طرح توڑنا بھی ہے. جی تو کوئی ایک قانون رشتہ جوڑنے توڑنے کے لیے نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک عمومی مسئلہ ہے. جتنا نزدیکی رشتہ اتنی زیادہ جوڑنے کے، جوڑ کے رکھنا کیا کہلائے گا صحیح. اور توڑنا کیا کہلائے گا یہ پبلک بتائے گی. پبلک دیکھا ارے صاحب نے تو چھوڑ دیا اپنے رشتہ دار کو، جب یہ کہیں تو اس کا نام نے چھوڑ دیا، اور کہیں کہ نہیں یہ تو صاحب جوڑے ہوئے ہیں تو اس کا لفظ جوڑے ہیں. کیا فوائد کیا کیا، جیسا حالانکہ ابھی آپ نے اشارہ دیا ایک انسان رشتے کو جوڑے رہے، تو اس میں فوائد کیا کیا ہے؟ روزی میں برکت اس ایک فائدہ ہے. جی صلہ رحم کے نتیجے میں صحت ملنا ایک فائدہ ہے، طول عمر ملنا ایک فائدہ ہے، آبادی اور سکون کا زندگی، سب روایات کی بنیاد پہ مرض کر رہا ہوں، روایات میں موجود ہیں چیزیں. اچھا آبادی، دنیا کی جو آبادی ہے اس کو پرسکون ماحول اس کا ایک نتیجہ ہے، پرسکون زندگی اس کا ایک نتیجہ ہے. روایات میں ہے کہ تم اگر بہت بڑے صاحب حیثیت بھی ہو، مالدار بھی ہو، تب بھی تم اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو، تمہارے ہاتھ ہیں. یہ نہیں کہ پیسہ آ گیا تو سب کو چھوڑ دیا. مولا علی کا جملہ ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ تم ایک ہاتھ کھینچو گے تو نہ جانے کتنے ہاتھ تم سے کھنچ جائیں گے. صحیح بات. ہمارا تو ایک ہی ہاتھ ہم نے کھینچ لیا رشتہ داروں سے، لیکن رشتہ داروں کتنے ہاتھ ہیں. صحیح بات ہے. کندھا دینے کے لیے پیسہ نہیں آئے گا، بینک بیلنس نہیں آئے گا، کار نہیں آئے گی. صحیح بات ہے. اسپتال میں اٹھا کے لے جانے کے لیے جب ہارٹ اٹیک ہوگا تو پیسہ نہیں چلے گا، اب ہمیں گاڑی یہ سب چیزیں اصالِ ثواب نہیں کریں گی. نہیں، اصالِ ثواب بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب جو ہمارے ہیں وہی ہمارے کام آئیں گے. اس میں سب سے پہلے مرحلے میں رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر دوست احباب ہیں، مومنین ہیں. جی. ان سب سے جوڑ کے رکھنا اللہ ایک معاشرہ چاہتا ہے جس میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں اور سب دوسرے کے لیے عزت دلوں میں رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، اور ایک دوسرے کو جینے کا ماحول دیں، خود بھی خوش رہ کے جئیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اب اسی کا ظاہر سی بات ہے دوسرا سوال تو یہی ہوگا، نقصان کیا کیا ہیں یہ آپ بتا لیں تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے. نقصانات میں روزی کی برکت کا اٹھ جانا ہے. یعنی اگر کوئی انسان روزی سے پریشان ہے تو وہ دعا تعویذ گنڈا اور ادھر ادھر نہ دوڑے. دیکھیں پہلے یہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ان کا سبب کہاں ہے. مذہب کے ذریعے جائے گا تو ڈھونڈ نکالے گا. صحیح. اللہ کی نافرمانی سبب ہے، قطع رحم سبب ہے، ترک نماز سبب ہے، حرام کا کھانا سبب ہے. اچھا. ڈھونڈے اپنی غلطیاں کہ ہم وہ دعا تعویذ، یہ گھر نہیں کیا کہتے ہیں وہ گھر نہیں صحیح ہے، کیا سج رہا ہے، کیا کہتے ہیں، صد نہیں رہا ہے. صد نہیں رہا، یہ ستارہ گردش میں، یہ سب فضولیات ہیں. انسان دنیا میں جو بھگت رہا ہے جی اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہا ہے یا کہیں کہیں دوسروں کی لغزشوں کا نتیجہ بھگت رہا ہے. نتیجہ بھگت رہا ہے. تو ڈھونڈنا وہاں چاہیے. صلہ رحم میں سب سے اہم چیز ہے طول عمر، روزی میں وسعت و برکت، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سہولت. واہ. اور سب سے بڑا فائدہ بہرحال یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آخرت کی سہولت سہولت ملے اس کی وجہ سے.
اور اس کے لیے ہم کو زندگی بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ رشتوں کو ہم جوڑ کے رکھیں، انشاءاللہ لاکھ توڑیں۔ اس وقت ہمارے یہاں بہت مصیبت ہے، ذرا سے کچھ ہوتا ہے سب سے پہلا کام بائیکاٹ، بھائی کا بلانا چھوڑ دیا، جانا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، سلام دعا چھوڑ دی۔ یہ تو مومنین درمیان جائز نہیں ہے، مسلمانوں درمیان جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک جو ایک دوسرے سے بات نہ کرے، سلام دعا نہ کرے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ اوہو اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں سگے بھائیوں بول چال بند ہو جاتی ہے، کہاں راضی ہے اللہ اس پر؟ جو ہم نے کہا تھا کہ اگلا سوال ایک اہم ہے، وہ یہی تھا کہ آخر یہ چیز کیوں ہے، یہ عوام میں مومنین میں آخر یہ سب چیزیں کیوں اگر کہ اس بالکل لیے کہ ہم شامل نام کے مسلمان ہیں۔ کام کے نہیں؟ بانی تنظیم مولانا غلام اسکر اللہ مقامہ کہتے تھے کہ نسلی مسلمان ہیں، اصلی نہیں ہے۔ اچھا نسلوں میں اسلام جتنا مل گیا، جو مل گیا بس مسلمان ہے، لیکن سمجھ کے مسلمان ہوتے تو زندگی میں سب چیزیں دکھائی دیتی۔ اسی لیے جو لوگ سمجھ کے آتے ہیں جو آپ کنورٹر ہوتا ہاں ان کو دیکھیں گے، ان کے ہاں آپ سے زیادہ عمل دکھائی دے گا۔ بے وہ شک قومیں جو کنورٹ ہو کے آئی ہیں، بہت سی قومیں ہیں جو ماضی قریب میں آئیں، ان کے ہاں زیادہ دین پریکٹس میں دکھائی دیتا ہے۔ صحیح بات جو ہم نسلی مسلمان ہیں، سادات کرام خاص کر کے، ان کے ہاں پریکٹس میں دین سب سے کم ہے، اور ناز سب سے زیادہ ہے کہ ہم تو سید ہیں۔ بابا بہت ہے، ناز ہے تو جس کردار پہ ناز ہے وہ کردار بھی پیدا کرو۔ پیدا کرو۔ آپ نے کہا تھا کہ صلہ رحم کے فوائد کیا ہیں، اس سلسلے میں ایک روایت میرے پیش نظر ہے۔ ضرور پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صلۃ الارحام تزکی الاعمال و تنمی الاموال و تدفع البلوى و تیسر الحساب و تنسع الاجل اے تطیل العمر۔ صلہ رحم کا، رشتے جوڑ کے رکھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال خیر کو وہ پاک بناتا ہے، واہ ان میں طہارت پیدا کرتا ہے۔ نماز روزہ سب ان میں طہارت آئے گی صلہ رحم کی وجہ سے۔ مال میں اضافہ کرتا ہے، اچھا بلاؤں سے بچاتا ہے، واہ رشتہ جوڑ کے رکھنا بلاؤں سے بچاتا ہے، حساب آخرت کو آسان کرتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، یعنی عمر لمبی ہو جاتی لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا اور انہی سے پانچویں امام سے ہے کہ صلۃ الارحام تحسن الخلق، صلہ رحم سے انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ تسمح الکف، صلہ رحم کے ذریعے انسان کے لیے کار خیر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تطیب النفس، صلہ رحم سے انسان کے نفس میں پاکیزگی آتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، موت دیر میں آتی ہے۔ صلہ رحم کا ایک فائدہ اور ہے، حساب میں آسانی کے ساتھ ساتھ وَيَعْصَمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ، نیک کام، اچھے کام، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور صلہ رحم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حساب کو آسان کرتا ہے۔ جی وَيَعْصَمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ، صلہ رحم اور نیکوکاری گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ اچھا جو رشتے جوڑ کے رکھے گا وہ کم گناہ کرے گا، جو رشتے توڑے گا 10 گناہ تو رشتے توڑنے میں کر لے گا۔ صحیح بات ہے۔ الزام تراشیاں کرے گا، بہتان لگائے گا، بدنام کرے گا، سازشیں رچے گا، جھوٹ بولے گا، 1000 گناہ تو اسی میں کر لے گا۔ جوڑ کے رکھے گا تو 2-4 نیکیاں کرے گا، جوڑنے کے لیے خوشامد کرے گا، صبر کرے گا، ایثار کرے گا، ثواب تو اسی میں کما لے گا۔ بے شک جوڑ کے رکھنے میں فائدہ ہے، توڑ کے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ توڑ کے رکھنے کا بھی نقصان بہت ہے۔ اس میں بھی پروردگار عالم اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے کہ جس میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اسی کی حال پہ۔ اس سے بڑی مصیبت کچھ نہیں ہے۔ چلیے آگے، بہت شکریہ۔ ایک مختصر سے وقت میں بہت بڑی بڑی باتیں ناظرین آپ تک پیش کر دی گئی ہیں۔ واقعی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر 10 گھر ہیں تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 10 گھر میں ایسا ہو رہا ہوگا، لیکن زیادہ تر گھرانے میں یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ پیش ہیں کہ آپس میں ہی سگے بھائی میں ہی، یا جو رشتہ دار ہیں، چچا، پھوپھی، خالو، خالہ، ان کے بچے، یہ آپس میں ٹکراؤ، ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں گناہ کا سبب بن رہی ہیں۔ غور کریں کیوں آخر نوجوانوں کی موت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اکثر معاشرے میں کہیں کہیں سننے میں آ رہا ہے ایک طرف سے پورے نسل ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، روزی روزگار اچھی خاصی چل رہی تھی ختم ہو گئی ہے۔ عالم کے پاس جانا، گنڈا بندھانا، ناڑے باندھنا، دعا پوچھنا، جیسا کہ آقا نے کہا خود غور و فکر کرنا چاہیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے، آخر کہیں ہم ہی ذمہ دار تو نہیں ہیں مکمل طور پہ، اور اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد یا کسی خود عالم کے پاس بیٹھ کر کے اپنی پرابلم کو بتائیں، اپنے بیتے ہوئے پل کو بتائیں، لمحوں کو بتائیں،
اپنی کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ ہو سکتا ہے ان وجوہات کی بنا پہ تو عالم پورا ایک آپ کو ہو سکتا ہے بہترین تجویز آئیڈیا پیش کرے اور کچھ عمل بتائے بہتر جو ہوگا. اگر آپ بات کرتے ہیں رشتہ دار بھی ہو گئے, جو ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کے جو بازو میں جو رہ رہا ہے انسان وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے, حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں ہمارے, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اسلام سارے انسانوں سے رشتے کی کچھ نہ کچھ رشتوں کے نظام کو بنا کے دیا ہے اس نے, اور اصول دیے ہیں, اور جتنی اہمیت انسانی زندگی میں جس کی ہے اس اعتبار سے اس کے سلسلے کے حقوق زیادہ ہیں. ان میں سے ظاہر ہے کہ ماں باپ ہیں, میاں بیوی ہیں, پھر اولاد ہے, پھر دوسرے رشتہ دار ہیں. اب اس کے بعد جو دکھائی دیتا ہے جی کہ رشتہ داروں کے بعد کس کے ساتھ جوڑ کے رکھنے پر بہت زور دیا ہے تو وہ پڑوسی دکھائی دیتے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی مجھے ہدایات دی, اتنی دی کہ میں نے سوچا کہ شاید پڑوسی کو اللہ وارث بھی بنا دے گا, یعنی پراپرٹی بھی, وراثت ملنے والی. اچھا, اتنی ان کو اہمیت ملی کہ پیغمبر میں نے سوچا کہ شاید ان کو اللہ وارث بھی بنائے گا. جیسے رشتہ دار وارث ہوتے ہیں, نزدیک کے ہیں تو وہ نہیں ہیں تو ان سے دور والے, وہ نہیں تو ان سے دور والے, پہلے مرحلے ماں باپ اولاد ہے, وہ نہیں ہے تو بھائی بہن ہیں, جی وہ نہیں ہے تو چچا پھوپھی ماما خالو ہیں, پھر ان کی نسلیں ہیں. بہرحال رشتہ داروں میراث جاتی ہے, جہاں تک رشتہ ہے وہاں تک میراث پہنچتی ہے. ٹھیک. تو پیغمبر نے کہا کہ ہمیں لگا کہ شاید اللہ پڑوسیوں کو بھی رشتہ دار بنا دے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے پڑوسی کے قرآن مجید میں دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک پڑوسی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے. اچھا, ایک رشتہ دار نہیں مگر پڑوسی ہیں. جی, پڑوسی اور رشتہ دار دونوں ہیں تو اس کا حق دوہرا ہے, رشتہ داری والا بھی ہے, پڑوس والا بھی ہے. ٹھیک ہے. جو صرف پڑوسی رشتہ دار نہیں, اس کا پڑوسی کا حق ہے. مگر پڑوسی کے بھی پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں کہ اس کے بھی 3 حق ہو. کوئی پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہوتے ہیں, کوئی 2, کوئی 1. اچھا, ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے, مومن بھی ہے, انسان بھی ہے. ایک پڑوسی جو ہے رشتہ دار نہیں, مومن اور انسان ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو نہ رشتہ دار ہے نہ صاحب ایمان ہے مگر انسان تو ہے. صحیح بات, انسان تو ہے. تو جو صرف انسان ہے, اس کا نہ بھی رشتہ دار ہے نہ میرا ہم مذہب ہے, وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے یا اس دین کو نہیں مانتا جو میرا دین اسلام کا قائل نہیں ہے, کسی اور دین کا قائل ہے یا کسی دین کا قائل نہیں, پڑوسی ہے, جی, انسان ہے, تو اس کا بھی حق ہے. اچھا, اس کا حق یہ ہے کہ بہت ہیں اس کے حقوق, رشتہ داروں جیسے ہی ہیں تقریباً. اچھا, جیسے رشتہ داروں کے حقوق ہیں تقریباً ملتے جلتے ہیں. ان کے کام آئے, ان کی مصیبت کے وقت کھڑا ہو, ان کا خیال رکھے, ان کی کمیوں کو نہ ڈھونڈے, ان کی کمیوں کو چھپائے. یہ ساری چیزیں ہیں جو پڑوسی کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور جس کے بغیر آدمی, پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا سوئے جی, اور یہ بھرے پیٹ سوئے تو وہ ہمارا نہیں ہے, اتنا حق ہے اس کا. صحیح. اس میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھوکا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اگر معلوم ہونا ہے تو چاہیے, پھر تو نہیں کہ معافی. ہمیں نہیں معلوم ہے نہیں چلے گا. آپ کا پڑوس ہے, آپ کو پڑوس سے باخبر رہنا ہے, کون بیمار ہے, کون ضرورت مند ہے, کون بھوکا ہے, کہاں کیا پریشانی ہے, ان کا حق ہے. جی, پڑوس سے کٹ کے نہیں رکھنا, جو آج کل کا پڑوس ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے. بالکل نہیں. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اچھا, پڑوس ہے تو ان کا حق بن گیا, ان کے بارے میں جانکاری رکھو, ان کے حالات کو دیکھو, ان کے مددگار بنو, ان کے پریشانیوں میں کام آؤ, ان کی ضرورتوں کو حتی الامکان پورا کرو. یہ نہیں کہ ہم لا علمی سے کے ذریعے نجات ملنے والی نہیں, جو ہمارے درمیان ایک بہت بڑی سوچ یہ ہے کہ مسائل نہ جانو بھیا, سیکھو گے تو پکڑے جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. آخرت میں پکڑا جانا ہے, حکم خدا پہ عمل نہیں کیا, جانتے ہوئے نہیں کیا تو بھی پکڑا جانا ہے, اور جان بوجھ کے نہیں جانا, نہیں جانتے تھے. روایت میں ہے, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, میدان قیامت میں بندہ حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ ایسی دلیل دے گا بندہ جواب نہ دے پائے. تو امام سے پوچھا گیا, چھٹے امام سے, کون سی منزل؟ تو امام فرمایا کہ ایسا آدمی جو گیا ہے اللہ کے بارگاہ میں حساب دینے اور احکام خدا کی کچھ اطاعت بھی کی, پابندیاں بھی کی, کچھ جگہ مخالفت بھی کی ہے, کچھ واجبات بھی چھوڑے, کچھ حرام کام بھی کیے ہیں, کچھ نیکیاں بھی کی ہیں, کچھ حرام سے بچا بھی ہے. اللہ کہے کہ جو چھوڑ کے آیا میرے احکام کو,
یہ واجبات چھوڑ کے آئے، خمس نہیں نکالا، جھوٹ بولے، نجس کھایا، تو جانتے تھے کہ نہیں کہ میرا حکم کیا ہے؟ تو دو ہی جواب ہیں، یا تو ہم کہہ دیتے ہیں ارے مولانا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں ہی چلنے والا نہیں۔ اچھا وہاں لیکن پھر بھی ہاں اگر کوئی کہہ دے گا کہ پروردگار نہیں جانتے تھے تو چھوٹ نہیں ملے گی۔ امام کہتے ہیں ادھر سے آواز آئی کہ اللہ تعلم تھا، نہیں جانتے تھے، جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ اگر کہتے جانتا تو تھا مالک تو پھر ہوگا کہ اللہ عامل تھا، جب جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا؟ تو نہ جان کے جان بچنے والی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی ملک کے باشندے ہیں، نیشنلٹی ہمارے پاس، ہم پیدا ہی یہی ہوئے ہیں، نیشنلٹی انڈین ہے ہمارے پاس، لیکن کوئی آگے یہاں باشندہ ہو جائے، اس سے پاسپورٹ مل جائے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم قانون توڑتے پھریں گے، پولیس پکڑے گئے کہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہاں قانون نہیں، اب تم نیشنلٹی میں آ گئے تو قانون جاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ تم نے اللہ کو مان لیا، تم اسلام کے دائرے میں آ گئے ہو، تمہیں قانون سیکھنا پڑے گا۔ تو پڑوسی کیسی گزر رہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں پتہ نہیں پتہ چلانا پڑے گا۔ چلنا پڑے گا۔ اچھا اپنے یہاں پہ آپ کے ہم تجربات جاننا چاہیں گے، اپنے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محبت سے نہیں پیش آ رہے ہیں یا ان کے حقوق کو نہیں ادا کر رہے ہیں، تو آخرت تو بعد میں بات کریں گے، آپ نے اشارہ بھی دے دیا ہے۔ دنیاوی نقصان کیا کیا ہے، کن نقصان کا ہم سامنا کر سکتے ہیں ایسا کرنے پہ؟ دیکھیے جب ہم دوسروں کو کام نہیں آئیں گے، دوسرے ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ سب سے بڑا نقصان تو ہم اکیلا تو رہے، اپنا کام کر لیتے ہیں، آدمی کر لیتے ہیں، بہت دنوں نہیں کر پائیں یہ گے اکثر اکیلے۔ لوگ آدمی کہتے ہیں اکیلا رہنے کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، اکیلے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی ایک 24 گھنٹے گزارتا ہے تو ہزاروں لوگوں کی خدمت لے لیتا ہے، اسے صحیح، اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک لقمہ روٹی جو منہ میں جا رہی ہے، جی گیہوں بونا، کاٹنا، بیچنا، لادنا، پیسنا، پکانا، اور اس بیچ میں کتنے سروسز ہیں، کتنے 100 لوگ اس میں لگیں تو ایک لقمہ مجھ تک پہنچائے۔ تو میں انسانوں کے درمیان بنا ہوں، ان سارے انسانوں کے بغیر میں جی نہیں سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں اکیلے زندگی بسر کر رہا ہوں، ہزاروں لوگ میری خدمت روز کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں، ہر تب میں وقت کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ واہ، ان کا میں محتاج ہوں۔ اب ان میں جو میرے ارد گرد ہیں ان کا زیادہ ضرورت مند ہوں، تو ٹھیک ہے چھوڑ کے دیکھ لے، اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اچھا یہ حدیث کی روشنی میں اکثر یہ باتیں سننے میں آ جاتی ہے کہ اگر گھر بھی خرید رہے ہو تو پہلے دیکھ لو پڑوسی کیسا ہے، اچھا یہ پڑوسی، وجہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک خراب پڑوسی، دعا ہے معصومین کی دعا ہے کہ پروردگار مجھے برے پڑوسی سے بچا۔ ہاں ہاں برا پڑوسی ملے گا جینا دوبھر کرے گا، آپ کی کمیوں کو ڈھونڈے گا، پھیلائے گا، اچھا آپ کے عیوب کی جستجو کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا۔ تجربہ ہو جاتا ہے برے پڑوسی کی، یہاں گاڑی کیوں کھڑا کی، یہاں شور کر رہے ہیں آپ، ہارن بجا دیا آپ نے، سب ہے نا سامنے۔ جی اچھا پڑوسی ہوگا زندگی کل اپنے آسان گھر میں کرے، ٹھوک رہے ہیں تو ہاں اچھا پڑوسی ہوگا زندگی آسان ہو جائے گی، برا پڑوسی ہوگا زندگی پریشان کن ہو جائے گی۔ بری ہو جائے لہذا پڑوس کی اسی لیے اہمیت ہے کہ مکان بھی لو تو پہلے دیکھو کہ پڑوس کیسا ہے۔ تو میں پڑوس دنیاوی زندگی میں تنگ کرے گا یا آخرت کی زندگی میں نقصان پہنچائے گا، تم گھر میں مجلس کرو گے لڑنے آ جائے گا، تمہارے یہاں مہمان آئیں کیسا آپ کے یہاں روز دروازے پہ 4 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں۔ جی، تو اچھا پڑوسی ڈھونڈو تاکہ پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ یعنی پڑوسیوں کا بھی آخرت تک کا یہ ٹچ ہر ہے، پورا چیز آخرت سے جڑی ہے، دنیا کی زندگی آخرت سے جڑی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ یہ خالی دنیا کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، آخرت سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز آخرت سے جڑی ہے۔ ٹھیک ہے اتنے زیادہ حقوق ہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پڑوسی سے جو ہمارا یہ پڑوسی ہے، ہم مذہب بھی ہے اور بہت قریبی بھی ہے، لیکن یہ خود ہی نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہے، تو اب ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہر جگہ وہی بات ہے کہ جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہمیں کرنا ہے، دوسرا کرے چاہے نہ کرے۔ اچھا ہر رشتے میں، ہر جگہ ہماری اپنی ڈیوٹی وہ ختم نہیں ہو جائے گی، دوسرا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے ہماری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ 4 آدمی موٹر سائیکل سڑک پہ ٹیڑھی کھڑی کر رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں لوگوں کا، جو حرام ہے، جی تو کیا میں بھی کرنے لگوں؟ سب کر رہے ہیں، جو غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ان کے غلط کرنے سے میرے لیے غلط کام کا جواز تو نہیں پیدا ہو جائے، ہاں اور میں بھی غلط کرنے لگوں گا تو معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ صحیح بات ہے، ایک آدمی صحیح کرے گا تو دکھائی دے گا کہ صحیح یہ ہے، شاید دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے۔ بے شک تو خرابی کو دیکھ کے سب خرابی پہ لگ گئے تو خرابی سے دنیا بھر جائے گی، اور خرابی کے درمیان خوبی زندہ رہی تو ایک خوبی 2 سے 3، 3 سے 4 ہونے کے امکانات تو باقی ہے نا۔ باقی رہیں گے۔ تو وہ جو کر رہا ہے اسے وہ اپنی بربادی کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے کو کیوں برباد کریں، اپنی دنیا اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ چلیے آخر میں ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے، یہ جو ہمارا پڑوسی ہے یہ ہم مذہب نہیں ہے، یہ مسلم نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے،
اب اسلام کیا کہتا ہے کہ ان کے بارے میں ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ان سے ہماری کیسی محبت اور شفقت ہونا چاہیے؟ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں یہ پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں. مومن میں نے کہا تھا نا کہ پڑوسی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو، مومن بھی ہو جی جی اور پڑوسی بھی. تو اس کے 3 حق ہیں، ایک رشتہ داری والا حق اور ایک ایمان والا حق اور ایک پڑوس والا. لیکن وہ جو صرف پڑوسی ہے، نہ صاحب ایمان ہے نہ رشتہ دار، اس کا پڑوس کا حق ہے. جی اور یہ جو میں باتیں اتنی دیر سے ہم آپ کر رہے ہیں، حق اس کا خیال رکھنا، اس کی مشکلات سے اس کو بچانا، اس کے کمیوں کو چھپانا، تو یہ اس پڑوسی کا حق ہے جو پڑوسی ہے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ کافر ہے، بت پرست ہے، کوئی بھی ہے، پڑوسی ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے. حق بنتا ہے. ہمارے درمیان بہت سی مصیبتیں ہیں آج کل، پڑوس کی کمیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا جی کہ پڑوس کے گھر میں نگاہ ڈالے اور کسی نامحرم کا جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے، بال یا کچھ بھی، تو لعنت پروردگار اس کے اوپر، اللہ اور آخرت برباد کی اس نے اپنی. صحیح. تو تجسس بہت سے لوگ کرتے ہیں، عام مزاج بن گیا ہے جستجو کرنا، چپکے چپکے دوسروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا. جی حرام ہے یہ. خبری. ہاں، پڑوسیوں کے لیے بھی حرام. اچھا. پڑوسی کے لیے تجسس جائز نہیں کہ ہم اس کی ذاتی زندگی میں جا کے کوشش کریں، پتہ چلائیں کہ اس کی ذاتی زندگی کیا ہے. حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کو کہ اسلام نے کہیں کہیں تو بیڑی ڈال ہی دی ہے پیروں میں، یہ تو بت پرست ہے، وہ تو ہمارے یہاں آ جائے تو ویلکم، لیکن ہم نہیں جائیں گے نا. ان کا جو تہوار ہے یا ان کے جو سسٹم ہے ان کے ہاں ہم کیسے. پڑوس کے حقوق کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پڑوس میں ہیں تو ہم ان کے رسم و رواج کا عمل کرنے لگیں یا ان کی خیال سے ہم وہ کام کریں جو شریعت نے جن کی اجازت نہیں دی ہے. پڑوس کا خیال کرنے کا مطلب یہ ان کی مشکل میں کام آئیں، ان کے مصیبت پہ کھڑے ہوں، اچھا. ان کے عیوب کو چھپائیں. یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ جو پوجا کر رہے ہیں تو ہم بھی پوجا کریں جا کے. اچھا. اس کا یہ مطلب تھوڑی. ٹھیک ہے، ان کا تہوار ہے، سلیقے سے ہم ان کے نہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم جائیں. نہیں، ہر چیز میں ہم پڑوس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے پابند ہو گئے، ہمارے حاکم ہیں. اچھا. جائیں، لیکن وہاں نہیں جائیں گے جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہے. اچھا، وہاں نہیں جائیں. کسی عبادت میں کسی ایسے کام کو نہیں کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہماری مذہب جس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. ان کے حق تو اس طرح سے تو دوری پیدا ہو جائے گی. نہیں، دوری کیوں پیدا ہوگی؟ ہم اس کے کام آئیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہر چیز میں شامل ہیں نہیں تو اور آپ کٹے جا رہے ہیں. نہیں تو ان کو آپ اتنا پڑوسی ہیں تو بے تکلف ہو کے سمجھائیے گا کہ ہم آپ سے زبردستی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں. کہ ہم کب کہتے ہیں آپ سے آپ جماعت میں ہیں ہمارے یہاں؟ جی. ہم آپ سے کب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں مجلس میں بیٹھ کے آ کے روئیں؟ تو پڑوس کے حقوق کا یہ مطلب تھوڑے کہ یہ سب کیا جائے. حدیں ہیں اس کی. واقعی کھل کے سمجھانا چاہیے بیٹھ کر کے محبت سے. بھائی مذہب ہے اپنا اپنے اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ آپ اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، اچھی قابل قدر ہیں آپ کہ جو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، جسے ہم صحیح سمجھ رہے ہیں اسے کر رہے ہیں. چلیے آگے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. واقعی جتنے بھی ہم لوگوں نے موضوعات پہ گفتگو کی ہے، وہ اگر ایک ایک موضوع کو ہم لوگ پوری باریک بینی سے بھی لے جایا جائے تو بہت بڑے بڑے موضوع تھے، مگر ہم لوگوں نے ناظرین آپ لوگوں کی آسانی کے لیے موٹی موٹی باتیں آسان لفظوں کے ساتھ یوں کہیں